بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللہب۔ سورۃ اللہب مکی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت یہ جملہ بددعا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تبت ہلاک ہو جائے۔ تبت تب مذکر کا صیغہ ہے ایک واحد غائب کے لیے، تبت اس کا مؤنث ہے، یعنی تا ساکن جو آخر میں آ رہا ہے تب، اس کے بعد تا ساکن تبت، با تا زبر بت، یہ تا ساکن جو آخر میں جو لگتا ہے واحد مذکر حاضر کے صیغے میں، تو یہ مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تبت ہلاک ہو جائے۔ یدا الف کے ساتھ جو آ رہا ہے، یدن معنی ہاتھ، یدا جو الف کے ساتھ جو آ رہا ہے یہ 2 ہاتھ۔ یدانی تا نون جو یدا کی اضافت ہو رہی ہے ابی لہب کی طرف، تو اس کی وجہ سے نون حذف ہوا ہے، یہ اصل میں یدانی تھا۔ یدن 1 ہاتھ، یدانی 2 ہاتھ۔ عربی کی ایک خصوصیت ہے الگ، اس کی خوبی ہے کہ یہ کہ 2 کے لیے بھی الگ لفظ آتا ہے۔ 1 کتاب کتابن، 2 کتاب کتابانی، الف نون کا اضافہ کر دیں گے کتابانی۔ جب زیادہ کتابوں کے لیے کتبن، یہ 2 چیزوں کے لیے الگ ایک لفظ آنا، یہ صرف عربی کی خصوصیت ہے، کسی اور زبان میں یہ الگ لفظ نہیں آتا ہے۔ تو یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تبت چھوٹ جائے، ہلاک ہو جائے۔ وتب وامنا اور تب اور وہ ہلاک ہو گیا، تب ہلاک ہو گیا، بددعا کی ہے اور وہ یعنی وہ بددعا جو ہے پوری بھی ہو گئی۔ تب وتب اور وہ ہلاک ہو گیا، تب مذکر آ گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا ما نہیں کے معنی میں آتا ہے، ما نافیہ ہے۔ ما اغنا فائدہ دیا، ما اغنا فائدہ نہیں دیا۔ ما اغنا 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 ان سے ہے فائدہ دینا، تو ما اغنا فائدہ نہیں دیا، عنہ اس کو، ہو واحد مذکر کے لیے، عن یہ الگ ہے، ہو الگ ہے، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، مال مانا مال، ہو مانا اس کا، جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں اردو میں یہ ہے، مالہ اس کے مال نے، ہو واحد مذکر غائب کے لیے، مالہ اس کے مال نے۔ اگر ہو ہٹا کے ہوتا مثلا مال نے فائدہ نہیں دیا، ہو لگ گیا تو ترجمہ ہو جائے گا اس کے مال نے، ما اغنا فائدہ نہیں دیا، عنہ اس کو۔ وما کسب وامانا اور، ما کسب جو کچھ، ما مانا جو کچھ، ما اغنا میں جو ما آیا یہ ما نافیہ ہے، اس کا معنی نہیں۔ یہ جو ما کسب میں جو ما آیا ہے یہ ما موصولہ کہا جاتا ہے، ما نافیہ نہیں ہے، ما موصولہ۔ تو ما موصولہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، الذی جو، وہ جو کچھ، یہاں ترجمہ ہوگا ما جو کچھ، ما یہاں ما مانا جو کچھ، الذی کے معنی میں موصولہ کہا جاتا ہے اس کو۔ ما جو کچھ کسب اس نے کمایا، کسب فعلا کے وزن پر ہے، واحد غائب کے لیے آتا ہے، جو اس نے کمایا، جو کچھ، ما جو کچھ کسب اس نے کمایا، یعنی وہ جو کچھ بھی دنیاوی ساز و سامان جمع کیا، اکٹھے کیا، کمایا، مال و دولت، ان سب چیزوں نے بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچایا، فائدہ نہیں دیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی ان قریب، سین مانا ان قریب، یصلی وہ داخل ہوگا، یصلی وہ داخل ہوگا، صلیون داخل ہونا ہے، تو یا شروع میں آ جائے علامت مضارع واحد غائب کے لیے، یصلی وہ داخل ہوگا۔ اب مثلا ہم یوں سمجھ لیں اگر واو نون آخر میں اضافہ ہو جائے تو جمع غائب کے لیے ہو جائے گا یصلونا، یصلونا، یصلونا جو قرآن میں ہے سورۃ انفطار میں، یصلونا وہ سب داخل ہوں گے، یصلونا وہ سب داخل ہوں گے، تو واو نون ہٹا کے یصلی ہو رہا وہ داخل ہوگا،
سن ان قریب کے لیے، مثلا اگر سین کو ہٹا کے اگر یسلا ہوتا ترجمہ ہوتا وہ داخل ہوگا، یسلا ہوتا تو وہ داخل ہوگا ترجمہ ہوتا، تو سین اس کے ساتھ لگنے کی وجہ سے سیسلا کا ترجمہ ہوگا وہ ان قریب داخل ہوگا۔ نارن آگ، نارن آگ، نار جہنم، نارن آگ، ذات لہب، لہب شعلہ، لہب شعلہ، ذات والی، شعلہ والی، ذات معنی والی، ذات لہب شعلہ والی نارن آگ میں سیصلیٰ عن قریب وہ داخل ہوگا۔ لہب شعلہ، ابو لہب جو ہے، ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، عبد العزیٰ، ابو لہب اس کا لقب پڑ گیا ہے، وہ سرخ اس کا رنگ تھا اس کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، عبد المطلب کا بیٹا تھا، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب مخالف تھا۔ بہرحال بغیر ایمان سے دنیا سے گیا، قرآن کی واضح جو ہے دلیل ہے۔ تو عبد العزیٰ اس کا نام تھا، ابو لہب وہ سرخ رنگ کا تھا، یعنی انتہائی شعلہ کی طرح جس طرح اس کا رنگ تھا، تو اس لیے ابو لہب اس کا لقب پڑا۔ ذات لہب شعلہ والی نار آگ میں وہ داخل ہوگا۔ وامراتو، وامنا اور امراتو اس کی بیوی، امراتو واو کو ہٹا کے پڑھیں گے تو امراتو پڑھیں گے، لیکن واو جب ملتا ہے تو امرا کا ام حمزہ مین زبر ام کا حمزہ حذف ہو جاتا ہے، وامراتو واو ڈائریکٹ مین کو پکڑتا ہے، وامراتو یہ ہے، وامراتو اور وامنا اور امراتو اس کی بیوی، امراتن بیوی، عورت، ہو اس کی، امراتو اس کی بیوی، یعنی اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی۔ اس کی بیوی کے آگے جو ہے ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، حمالۃ الحطب، حمالہ، حمالۃ مبالغہ سے کہ حمل اٹھانا، حمالہ اٹھانے والی، اٹھانے والی، لادنے والی، حطب لکڑی، جلانے کی جو لکڑی ہوتی ہے، ایندھن، ایندھن اس کو حطب کہتے ہیں۔ تو حمالۃ الحطب ایندھن کی لکڑی اٹھانے والی، لادنے والی اپنے سروں پر۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ مالدار خاتون ہونے کے باوجود کنجوسی کا اس کا یہ عالم تھا کہ گھر میں جلانے کے لیے جو ہے وہ لکڑیاں جو ہے خود جو ہے اٹھا کر لاتی تھی۔ ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے راستے میں کانٹے وغیرہ بچھانے کے لیے وہ کانٹے دار لکڑیاں جو ہے جنگل سے کاٹ کر لاتی تھی۔ بہرحال حمالۃ الحطب لکڑیاں اٹھانے والی، فی جیدہا، فی جیدہا اس کے گردن میں، اس کی گردن میں، فی معنی میں، فیادر فی معنی میں، جید معنی گردن، ہا معنی اس کے، ہا مذکر کے لیے مؤنث کے لیے آتا ہے، ہو مذکر کے لیے، جس طرح مال ہو اس کا، مال ہو مذکر کے لیے۔ اگر مثلا ایک مثال کے طور پہ اس عورت کا مال یہ کہنا ہو تو مالوہا کہیں گے، مالوہا۔ تو یہاں بھی فی جیدہا اس کی چونکہ اس کی بیوی ہے، فی جیدہا اس کی گردن میں، بالفرد اگر ابو لہب کی گردن میں یہ ہوتا تو فی جیدہی ہوتا، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی، حبل معنی رسی، رسی ہوگی، رسی ہے، کیسی رسی؟ من مسد، مسد کہتے ہیں بٹی ہوئی رسی، مونج کی رسی، بٹی ہوئی رسی، بٹی ہوئی رسی اس کی گردن میں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا، ما اغنا فائدہ نہیں دیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، وما کسب اور جو جس نے کمایا، سیصلا عن قریب وہ داخل ہوگا، نارن ایسی آگ میں، ذات لہب جو شعلہ والی ہے، وامرأتہ اور اس کی بیوی داخل ہوگی، حمالۃ الحطب جو اس کی بیوی ایندھن والی لکڑی اٹھانے والی ہے، لادنے والی ہے، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی ہوگی، من مسد بٹی ہوئی۔